بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 2901۔ اس میں قیامت کی تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، جیسا کہ روایت بیان کرتی ہے، ایک ہی جگہ بیان کرتی ہیں۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں بعض کی ہم وضاحت کر چکے، بعض کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مسیح علیہ السلام کے نزول کی نشانی کا ذکر جس طرح روایت میں ہوا ہے اور پھر اس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا ہے، یعنی ایک اور نشانی یہ بیان ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر بھی ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ ان کا ذکر، یعنی یاجوج و ماجوج کا ذکر، یہاں تو بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ایک نشانی ہے، اور اس کے لیے بالکل وہی لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں جو قرآن میں بھی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ ان کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات 96-97 میں بھی ہوا ہے، یعنی یہ صرف اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات کہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہے اور یہ کھول دیے جائیں گے، یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی نشانیاں تو چلیے روایت میں آئی ہیں، ان کی نسبت کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واحد نشانی ہے وقوع قیامت کی جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ یہ دونوں، یعنی یاجوج ماجوج، دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے قد چوہے کے برابر ہیں اور وہ کسی دیوار کو چاٹتے ہیں۔ یہ تو محض داستان سرائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ہماری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا پورا شجرہ بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور ان تینوں کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ جو آپ دنیا میں بعض نسلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سامی نسلیں ہیں، تو یہ ان کے بیٹوں ہی سے نسبت میں بیان کی جاتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات